اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہوں، قتل عام کر رہے ہوں، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے، کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ اے محبوب، جب اسلام کو پھیلاؤ تاکہ بندوں کو پھیلانا آ جائے، حسن حسین کو اولاد کی طرح پالو تاکہ بندوں کو اپنی اولاد کی پرورش کرنا آ جائے، اور جب اسلام کو ضرورت ہو تو کربلا کی دھرتی پر کٹا دو تاکہ میرے بندوں کو بلیدان دینا آ جائے۔ بہت بہادر تھے امام حسین۔ میں نے کہا نا، اشارے دیتے جا رہا ہوں، کبھی امام حسین کی بہادری کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کسی عالم سے کہنا وہ بتائیں گے، یا کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں امام حسین کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہادر تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو اپنے بابا کی خیبر کی یاد تازہ کر دیتے تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو حنین کی یاد تازہ کر دیتے تھے امام حسین۔ اور کربلا میں خود آپ دیکھ لیں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ سوانح کربلا کے اندر جو آخری جنگ کا منظر لکھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا۔ 3 دن کے پیاسے دوپہر تک 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، پھر بھی یزیدی جو ہے امام حسین کو میدان میں شہید نہیں کر سکے۔ امام نے جب تک سجدہ نہیں کیا، وہ امام کو شہید کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہ امام حسین کی بہادری کا عالم ہے۔ امام حسین کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں معرفت ہی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اے محبوب، جب اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہوں، قتل عام کر رہے ہوں، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے، کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ اے محبوب، جب اسلام کو پھیلاؤ تاکہ بندوں کو پھیلانا آ جائے، حسن حسین کو اولاد کی طرح پالو تاکہ بندوں کو اپنی اولاد کی پرورش کرنا آ جائے، اور جب اسلام کو ضرورت ہو تو کربلا کی دھرتی پر کٹا دو تاکہ میرے بندوں کو بلیدان دینا آ جائے۔ بہت بہادر تھے امام حسین۔ میں نے کہا نا، اشارے دیتے جا رہا ہوں، کبھی امام حسین کی بہادری کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کسی عالم سے کہنا وہ بتائیں گے، یا کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں امام حسین کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہادر تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو اپنے بابا کی خیبر کی یاد تازہ کر دیتے تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو حنین کی یاد تازہ کر دیتے تھے امام حسین۔ اور کربلا میں خود آپ دیکھ لیں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ سوانح کربلا کے اندر جو آخری جنگ کا منظر لکھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا۔ 3 دن کے پیاسے دوپہر تک 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، پھر بھی یزیدی جو ہے امام حسین کو میدان میں شہید نہیں کر سکے۔ امام نے جب تک سجدہ نہیں کیا، وہ امام کو شہید کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہ امام حسین کی بہادری کا عالم ہے۔ امام حسین کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں معرفت ہی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اے محبوب، جب ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اتنی مرتبہ اتنے عناوین پر ہم امام حسین اور ذکر کربلا کو سنتے ہیں کہ بیان کرنے والا جس زاویہ نگاہ سے ذات امام حسین کو دیکھتا ہے، اس میں امام عالی مقام علی جد علیہ السلام سے وہ اتنے نکات کو اخذ کرتا ہے، اتنے عناوین کو اخذ کرتا ہے۔ میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام ایسی ہستی ہے کہ آپ جو عنوان ان میں تلاش کریں، آپ کو وہ عنوان ان میں مل جائے گا۔ کوئی دنیا کا عنوان ایسا نہیں ہے جو ذات حسین کے اندر آپ کو تلاش کرنے پر نہ ملے۔ امام علی مقام کردار، طہارت کا اور اخلاق کا اور علم کا اور حلم کا اور تدبر کا اور تفکر کا وہ عمیق اور گہرا سمندر ہے کہ اس میں انسان جتنی غبازی کرے گا اتنے قیمتی موتی اس کے ہاتھ لگتے چلے جائیں گے۔
इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की जिंदगी इतनी खूबसूरत है, बल्कि अगर उनके नाना की तस्वीर को, उनके नाना के अक्से जमील को अगर कोई देखना चाहता है तो वो हसनैन करीमैन की जिंदगी के अंदर देखे। चूंकि आज इमाम हुसैन मेरा उन्वान है, आपने याद शहीद करबला, जिक्र शहीद करबला का उन्वान रखा है। याद रखिए, इमाम अली मकाम की जिंदगी, बचपना, फिर जवानी एक बेमिसाल है, फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में शहादत के खूबसूरत लम्हे, और फिर 3 दिन जो करबला में आपने गुजारे हैं, आपने अपने आप का भी पर्दा उठाया है और अपने दुश्मनों को भी बेनकाब किया है। मैं थोड़ी देर पहले इमाम अली मकाम की कुछ फजीलत आपके सामने रखूं, ताकि आपको पता तो चले कि आप जिनके दामन से वाबस्ता हो वो हस्ती कौन है, उस हस्ती की शान क्या है, उस हस्ती का मकाम क्या है, उस हस्ती का मर्तबा क्या है। यूं तो पूरा खानदान ही बेमिसाल है, लेकिन जहां तक ज़ाते इमाम हुसैन की बात है, आज हम खालिस उनका जिक्र करते हैं, फिर दरमियान में अल्लाह तौफीक दे हम उनके खानदान का भी जिक्र करें। लेकिन एक चीज़ आप अंदाजा करें, दुनिया के अंदर एक इंसान बहुत अच्छा होता है, एक इंसान बहुत खूबसूरत होता है, एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा होता है, एक इंसान बड़ा मुदब्बिर होता है, एक इंसान बड़ा मुफक्किर होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। आप दुनिया का कोई मुफक्किर खड़ा कर दें, आप दुनिया का कोई मुदब्बिर खड़ा कर दें, आप दुनिया का कोई आलिम खड़ा कर दें, आप दुनिया कोई शेखुल हदीस खड़ा कर दें, आप दुनिया कोई खतीब खड़ा कर दें, आप दुनिया कोई अदीब खड़ा कर दें, आप दुनिया कोई शेख तरीक़त खड़ा कर दें, उसमें जहाँ खूबियाँ होगी कोई ना कोई खराबी जरूर होगी। इसलिए कि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने हर चीज में हुस्न के साथ कोई ना कोई ऐब जरूर पैदा किया है। इसलिए कि इंसान अपने ऐब पर घमंड न करने लगे, मखलूक अपने आप पर घमंड और तकब्बुर न करने लगे। मिसाल के तौर पर सारी दुनिया कहती है गुलाब कितना खूबसूरत है, गुलाब कितना हसीन है, गुलाब को देखकर शायरों की शायरी जो है वो उतरने लगती है, शायरों के ज़हन दिमाग के अंदर जो है वो अशआर की कतार जो है, बल्कि अशआर के काफले की कतार दर जो है वो कतार दर कतार अशआर के काफले जो है वो उनके ज़हनो दिमाग पर उतरने लगते हैं, और उसके बाद ज़हनो दिमाग से दिल पर, और दिल से फिर कलम जब जुम्बिश करता है तो फिर शरीर खामा के साथ अल्लाह अकबर वो कागज़ पर उतरते हुए नज़र आते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा फूल कितना खूबसूरत है, कौन सा शायर है जिसने गुलाब पर शायरी न की हो। आप देखेंगे महबूब के चेहरे को तशबीह देना हो तो गुलाब, इसी तरीके से किसी के हुस्न को तशबीह देना हो तो गुलाब। गालिब, इकबाल, मीर, दाग कोई बचा है शायरी की दुनिया में जिसने गुलाब से महबूब के जो है वो चेहरे को तशबीह न दी हो। लेकिन उसके बावजूद जब गुलाब की डंठल को आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको कांटे नजर आते हैं। ये कांटे हैं जिसने उसकी खूबसूरती के अंदर ऐब पैदा किया है। मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता, वरना अगर फलसफे पर ही गुफ्तगू हो तो बहुत वक्त जाए। हम बहुत मुख्तसर सी जितनी देर मेरे नौजवान समझ ले बात को, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। इसी तरीके से शमा रोशन की जाती है तो शमा के अंदर आप देखते हैं कि अल्लाह अकबर वो शमा अंधेरा दूर कर देते। शमा किसको कहते हैं? मोमबत्ती को कहते हैं। आप सब समझते हैं कि नहीं? बात समझ में आती है कि नहीं? शमा, आप लोग माशाल्लाह बहुत बार बार आपके शहर में मुशायरे होते हैं, नातें पढ़ी जाती है, खुतबा आते हैं, मुकर्रिरीन आते हैं। आप लोग बहुत इल्म रखने वाले लोग हैं, और इससे पहले भी बड़े बड़े खुतबा और उलमा और दानिश्वरों का आना जाना इस सरजमीन पर लगा रहा है। आपके बाप दादाओं ने बड़े बड़े बुजुर्गों को सुना है। ये ज़मीन इल्म की ज़मीन है, ये ज़मीन अदब की ज़मीन है, ये ज़मीन उलमा की तौक़ीर और ताज़ीम की ज़मीन है। माशाअल्लाह वैसे तो इस ज़मीन को अल्लाह ने बड़ी ज़रखेज़ी अता की है, तो इसलिए आप बातों को समझते हैं, उलमा के सोहबत याफ्ता है। तो शमा जब जलती है तो अंधेरा दूर करती है, लेकिन उस शमा के अंदर जो धुआं उठता है वो उसके अंदर ऐब पैदा करता है। इसी तरीके से देखें चांद कितना खूबसूरत है कि चांद की दूधिया चांदनी से रात की तारीकी के अंदर एक हुस्न पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर भी ऐब मौजूद है। इसी तरीके से हर हुस्न में ऐब मौजूद है। इंसान कितना ही बड़ा होगा, या तो उसके अंदर गुस्सा कोई ऐब पैदा कर देगा, या तो उसके चलने का अंदाज कोई ऐब पैदा कर देगा, या तो उसके बोलने का अंदाज कोई ऐब पैदा
पैदा कर देगा या फिर वो अच्छा होगा तो उसका बेटा अच्छा नहीं होगा, उसका बेटा उसके लिए ऐबी बन जाएगा, या वो बेटा भी अच्छा होगा तो पोता उसके लिए ऐब बन जाएगा, या फिर पोता भी अच्छा है बेटा भी अच्छा है लेकिन उसका बाप उसके लिए ऐब बन जाएगा, बाप भी अच्छा है तो माँ ऐब बन जाएगी, माँ अगर अच्छी है तो नाना ऐब बन जाएगा, नाना अच्छा है तो नानी ऐब बन जाएगी। इसी तरीके से नाना नानी भी अच्छे हैं, बेटे पोते भी अच्छे हैं, सगा भाई ऐब बन जाएगा, कोई ना कोई तो ऐब बन करके नजर आएगा। लेकिन जब हम ज़ाते हुसैन को देखते हैं, ज़ाते इमाम अली मकाम पर तवज्जो करते हैं, हुसैन खुद बहुत अच्छे हैं, वक्त में गुंजाइश नहीं तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के बेटे की तरफ जब नजर करते हैं तो जिसको हम इमाम हुसैन का बेटा कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर कहते हैं, ऐ जाबिर 7 साल की उम्र थी इमाम हुसैन की, सिर्फ 7 साल की उम्र थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे हुए थे, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से, इसी तरह अल्लामा इब्ने हजर मक्की से, इन दोनों के हवाले जहन में रखें। बात आगे बढ़ती है, अल्लाह अकबर, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, हम रसूलुल्लाह के दरबार में बैठे हुए थे, 7 साल के इमाम हुसैन थे, कम और बेश 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकती है, उम्र का जो है वो अलग अलग उसमें इख्तिलाफ है, इसलिए कि मगर 7 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जब इमाम हुसैन की उम्र 7 साल थी तब अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया था। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, अंदाजा फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रावी फरमाते हैं, इमाम 7 साल के थे, 5 साल के थे या 6 साल के थे, दौड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह की गोद में छलांग लगा करके बैठ गए, दौड़ते हुए आए और छलांग लगाकर रसूलुल्लाह की गोद में बैठ गए। मैं आगे बढ़ने से पहले अहले पाली और गिरद नवाज से आने वालों की तवज्जो चाहता हूं, जिसकी बारगाह में जुनैद और बायजीद सांस रोक कर आते हो, जिसकी बारगाह में जिब्रील इजाजत के बगैर नहाते हो, जिसकी बारगाह में सिद्दीक अकबर मुंह में पत्थर रख के आते हो, जिसकी बारगाह में मौला अली हाथ बांध के आते हो, उसकी बारगाह में हुसैन छलांग लगा करके आता है। क्या शान है इस हस्ती की जिसे इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन की शान क्या है? इसलिए कि ये नबी के बेटे हैं, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, और छलांग लगाकर रसूलुल्लाह की गोद में जो है वो कूद करके बैठते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको, हज़रत जाबिर कहते हैं, उनको अपने सीने से चिमटाते हैं। सारी दुनिया जिसके नाम पे अंगूठे चूमती है, वो मोहम्मद मुस्तफा जिसकी जबान चूम रहे हैं, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अशने शहीदाने करबला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया जिसके नाम पे अंगूठे चूम रही है, वो रसूल जिसके होंठ चूमे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। वो रसूल जिसकी जबान चूसे खजूर की तरह उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। वो रसूल जिसके माथे को चूमे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बल्कि ये कह दूं, जिसके नाम पर चूमे जाते हैं हजर अस्वद, वो रसूल अगर किसी को चूमता या तो वो हसन है या तो वो हुसैन है। मेरे इमाम कहते, क्या बात रजा इस चमस्ताने करम की है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आपको अहले बैत की मारिफत हासिल होनी चाहिए कि आप प्यार किससे करते, आप मोहब्बत किससे करते हो, आपके नसीब में मुर्शिद बनकर कौन आया है, आपने किससे दिल लगाया है, आपने अपनी अकीदतों का रिश्ता किससे जोड़ा है, ये तो मुकद्दर की बात है। पाली वालों गौर से सुनो, ये मुकद्दर की बात है। किसी के मुकद्दर में गली के नंगे धड़ंगे पड़े हैं और हम सुन्नियों के मुकद्दर में ज़हरा के लाल हैं। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। बात करें तो बहुत दूर बात जाती है, लेकिन तवज्जो करें, आप गौर फरमाए, मेरी बात अगर समझ में आ रही है। कोई बात नहीं, माइक
کی طرف توجہ نہیں کرے، میری بات کی طرف توجہ کرے۔ ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت کی محفل میں مائک بگڑ گیا تو سب لوگ مائک والے کو گھورنے لگے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائک تو مشین ہے، وہ بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مشین بگڑ جائے تو وہ دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر انسان بگڑ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک بگڑا ہوا انسان پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک مائک بگڑتا ہے تو آپ لوگ کو غصہ آتا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہے، اس پہ غصہ کب کرو گے؟ پورا معاشرہ بگڑا ہے نا، اس کو سدھارنے کی کوشش کب کرو گے؟ مائک کے بگڑنے سے میرے عزیز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے۔ آج انسان بگڑ گیا ہے، اگر انسان سدھرتا ویسے جیسے غوث اعظم کے دور میں سدھرا ہوا تھا تو آج بھی مقرر یہاں تقریر کرتا بغیر مائک کے اور آخری بندہ سنتا نظر آتا۔ ہم مائک کے محتاج اس لیے ہو گئے نا کہ معاشرہ بگڑا ہے۔ بہرحال چلے، مائک بگڑا تو آپ کو توجہ نہیں کرنا، ایک بار درود شریف پڑھے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو میں آپ کے سامنے ابن حجر کے حوالے، علامہ جامی کے حوالے سے بات پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم حوالے طور بھی دو اس لیے پیش کر دیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ان کو چومتے لگے، سینے سے چمٹائیں لگے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ حسین میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور چونکہ نواسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کے نواسوں کو ان کا بیٹا بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا بیٹا ہونے کے بارے میں ابنا انا۔ جب سورۃ المجادلہ، جو سورہ آل عمران میں آیہ مجادلہ جب وہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلے کے موقع پر جو آیت آئی نا، ابنا انا و ابنا اکم نساء انا و نساء اکم انفسنا و انفسکم، یہ آیت جب آئی تو ابنا انا کی تشریح میں حضور جن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین تھے، تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد دوسری محفلوں میں بھی ذکر کرتے رہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ امام حسن کو بھی کہا، امام حسین کو بھی، لیکن یہاں ذکر امام حسین کا ہے۔ غور سے سنیے گا، آپ نے محرم شریف میں بہت سنا، اور ماشاءاللہ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی ایک نوکری ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت کے اس درجے میں میرے ساتھ رہے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا۔ فرمایا کہ میں جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں، درجتی فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس درجے میں میں رہوں گا اس درجے میں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اہل البیت کی محبت کا۔ لیکن ایک جملہ ساتھ میں اور ایڈ کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، محبت اہل بیت وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ ہو، جو خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ ہو، ہر صحابی کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہو۔ اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اہل سنت کو ہے، کیونکہ ہمارے امام کی تعلیم یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ تو میں ابھی امام حسین کا کردار نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ بتانے لگا تھا کہ باپ اچھا ہے تو اولاد نہیں، اولاد اچھی ہے تو پوتا نہیں، پوتا اچھا ہے تو نواسا نہیں، نواسا اچھا ہے تو باپ نہیں، باپ اچھا ہے تو ماں نہیں، ماں اچھی ہے تو دادی نہیں۔ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو عیب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات میں شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں، راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جو مولا حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ترمذی شریف کی
حدیث ہے احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے، ارے سچے دل سے نبی کے پیاروں سے پیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ حسینیوں اپنے مقدر پر ناز کرو، حضور علیہ السلام نے اپنی عطرت ہمیں عطا کی ہے، اپنی آل ہمیں عطا کی ہے، اور وہ بھی کیسی؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین جب جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا تو قیامت کے دن اس علی ابن حسین کو جو پکارا جائے گا، توجہ کرنا یہ اولاد حسین کے شان ہے، قیامت کے دن کسی بھی عالم کو، خطیب کو، فقیہ کو، پیر کو، ولی کو القاب کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، اس کا اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ وہ کوئی جلسہ نہیں ہے محشر جو القاب کے ساتھ پکارا جائے، خطیب اعظم، خطیب عالم اور اللہ اور فلاں اور ڈھما، اس طرح نہیں۔ تمہارا نام ہوگا، تمہاری ماں کا نام ہوگا، اور ماں کا نام بھی اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کو عیب پر پردے ڈالنا منظور ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نسب صحیح نہیں ہوگا، اپنی باپ کی اولاد دنیا میں کہلاتے تھے لیکن تھے کسی اور کے، تو اللہ وہاں باپ کے نام کے ساتھ نہیں اعلان کروائے گا، ماں کے نام کے ساتھ اعلان کروائے گا تاکہ پردے پڑے۔ کیسا ستار ہے، ذرا غور کریں، ارے اللہ اکبر، اوروں کے القاب کے ساتھ اعلان نہیں ہوں گے، لیکن یہ محشر میں شان اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں جب محشر میں میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی ابن حسین کو بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے بلایا جائے گا سید العابدین حاضر ہو، سید العابدین حاضر ہو، زین العابدین حاضر ہو، تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین کو لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے نام بھی خود ہی رکھا، زین العابدین لقب بھی خود ہی رکھا، سید العابدین لقب بھی خود ہی رکھا۔ توجہ فرمائیں، دادا علی کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، دادی فاطمہ کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، ابا حسین کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، بڑے ابا حسن کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کا نام علی ابن حسین بھی نبی رکھ رہے ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھو امام حسین کتنے بڑے، ابھی ان کا کردار پڑھوں گا، لیکن ان کی اولاد کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے یہاں ان کو سید العابدین پکارا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں ان کو زین العابدین پکارا جا رہا ہے، اور امام حسین کی اولاد ہی صرف اتنی عظیم نہیں ہے بلکہ پوتا کتنا عظیم ہے۔ ابھی آگے حدیث اور آ رہی ہے، آگے حدیث باقی ابھی اور آ رہی ہے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے صرف زین العابدین کا پتہ نہیں دیا، بلکہ پھر فرمایا میرے زین العابدین کی بھی شادی ہوگی اور اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، اس گھر کے بچوں میں ایک بچے کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا، جس کو محمد باقر کہا جائے گا۔ یہ نام بھی حضور رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین ہی صرف نہیں، حسین تو ہیں ہی بے مثال، حسین کا بیٹا امام زین العابدین بے مثال، اور ان کے بیٹے محمد باقر بھی کتنے بے مثال۔ تو آقا فرماتے جابر اللہ تجھے بہت لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا، اور جب تک باقر تیرے گھر نہ آئے اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک باقر تیرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر سنیو سن لو، یہ شان بطول پاک کے بیٹوں کا مقام ہے۔ آقا فرماتے جابر جب تیرے گھر میرا پوتا محمد باقر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تیرے نانا نے تجھے سلام کہا۔ یہ آل حسین ہے جس کو اللہ، ساری دنیا جس کو سلام کہے،
اللہ معراج میں جس کو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، وہ اولاد حسین کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی، پالی والوں ذرا غور کرو، اتنی لمبی ہوئی حضرت جابر کی عمر، واقعہ کربلا کے بعد بھی حیات رہے، اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک دن حضرت جابر سے ملاقات کے لیے حضرت امام زین العابدین گئے، تو اپنے ننھے سے بیٹے امام محمد باقر کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور بھی واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ یہ بھی ہے، ساتھ لے کر کے گئے، تو جب لے جا کر کے بیٹھے تو آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی، تو آپ نے امام زین العابدین سے بات کرتے کرتے کہا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے محمد، اس کا نام محمد ہے، یہ میرا بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ تو حضرت جابر نے حضرت محمد باقر کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دبانے لگے، کہا شہزادے تمہارے آنے ہی کی تو نبی نے بشارت دی تھی کہ جابر اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا پوتا تیرے گھر نہیں آئے گا محمد باقر۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو بتاؤں، آپ کے نانا نے آپ کا ذکر کیا تھا اور میرے پاس ایک امانت دی، آپ کے نانا نے تحفہ دیا ہے۔ کہا کیا؟ آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو امام محمد باقر نے کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی، میرے نانا نے مجھے سلام کیسے کہا ہے وہ پوری روایت مجھے سنائیے۔ تو امام محمد باقر کو حضرت جابر نے پوری روایت سنائی اور اس کے بعد سلام پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ علامہ جامی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ اکبر، دوسری روایت ہے یہ کہ حضرت محمد باقر کے انہوں نے بٹن کھولے اور بٹن کھول کے سینے کو ملا اور مل کر کے سونگا اور سونگ کر کے مسکرایا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ باقر کے سینے کو مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو خوشبو میں نبی میں سونگا کرتا تھا وہ خوشبو میں آل نبی میں سونگ رہا تھا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لو تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کی آل ہے۔ دیکھا آل ایسی بے مثال، تو ماں باپ کتنے بے مثال ہیں۔ اب میں ان کا ذکر کروں تو پھر ایک وقت چاہیے، لیکن ایک ایک روایت پڑھ دوں تاکہ پتا چلے نا کہ یہ پھول کہاں سے آیا ہے۔ کوئی بہت بڑا مفکر مدبر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، ماں کوئی لوگ کہے تیری ماں اچھی نہیں تھی، وہ تو وہیں دھڑام سے گر جاتا ہے نا، ماں اچھی نہیں تھی، تیرا باپ اچھا نہیں تھا، لیکن جس حسین کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا نا، ان کی امی بھی کیسی امی تھی۔ زیادہ نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا بس، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، بہت سمجھداروں پالی والے ایک جملہ پڑھوں گا۔ امام حسین کی امی وہ امی ہے، توجہ بہت خیال سے، امام حسین کی امی وہ امی ہے جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی، جس منبر پر عورت چڑھ نہیں سکتی۔ اگر پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں تو میری طرف توجہ کریں، بس اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں جملے مقبول ہو جائے، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں سیدہ کے لیے، ان کی منقبت میں۔ امام حسین کی امی کیا ہے؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی، اگر چلی بھی گئی تو منبر پہ چڑھ نہیں سکتی، منبر پہ عورت کو چڑھنے کا حق نہیں۔ کسی دور میں مسجد کے منبر پہ عورت کبھی چڑھی نہیں اور چڑھ سکتی نہیں۔ جس منبر پر دنیا کی کوئی عورت چڑھ نہ سکی، اس منبر پر ہر جمعہ
جس کا نام لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کی امی ہے، جسے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور کسی کی امی کا نام لیا جاتا ہے خطبے میں تو بتاؤ، جس احترام اور تعظیم کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں سیدہ فاطمہ کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے، بالکل تواتر کے ساتھ، وہ صرف سیدہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ اکبر، صرف یہ نہیں، ایک جملہ اور سن لو، سب کی مائیں مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، تنہا صرف حسین پاک کی امی ہے کہ جو ہر ناپاکی سے پاک کر دی گئی ہے، جس نے مہینے بھر نماز پڑھی ہے، اور جس کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو ظہر کے بعد حسن مجتبیٰ کو جنم دیتی ہے، اور عصر کے وقت مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ، کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں کسی نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی نہیں آئی، اور کسی نبی کے گھر میں کیا آتی، خود نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی سیدہ فاطمہ کے علاوہ نہیں آئی۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں شان والی، عظمت والی، بزرگی والی، تقوی والی، پروردگار ہماری مخدومہ ہیں چاروں کے تینوں کے تینوں، لیکن ان تینوں بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی سیدہ کی فضیلت کو پہنچ نہ سکی۔ جو شان سیدہ کی ہے وہ پھر سیدہ کی ہے۔ اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نسب ہٹا کر بھی کوئی دیکھے تو سیدہ سیدہ ہے۔ اگر کوئی نسب کی فضیلت ہٹے، ایک چیز تو نسب تو ہے ہی، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، لیکن اگر ان کا کردار بھی صرف نسب کو اگر کوئی ہٹا کر دیکھے تو کیا کردار ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا۔ ایک کردار پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو، کیونکہ بہت تاخیر سے میں پہنچا ہوں تو لیٹ ہوا ہوں، تو میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ، اور میرا مزاج یہی ہے کہ تقریر جلدی ختم ہو تاکہ جو لوگ فجر کے پابند ہیں وہ فجر پڑھ سکیں۔ اگر ہم 2-3 بجے تک کے آپ کو جگائیں گے تو جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی شب جلسہ میں فجر چھوڑ دیتے ہیں، تو جلسے کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں ہو اور فجر کی ایک نماز ایک پڑھنے میں ہو تو نماز فجر کی برابری نہیں ہو سکتی جلسوں سے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں جلسے 12 ساڑھے 12 تک ختم کر دیا کریں، تاکہ آپ سب نماز پڑھیں۔ نماز کی کوئی برابری نہیں ہے۔ ہم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن ہم سے پہلا سوال قیامت میں یہی ہوگا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی۔ اس لیے اس کا خیال کرنا ہے۔ بہرحال جتنا آپ کا ذوق سلامت ہے اتنی بات کروں گا۔ سیدہ کائنات کا کردار یا ذات ہی الگ ہے، ایک الگ ہی شخصیت ہے۔ کائنات میں مردوں میں عورتوں میں کوئی اس مزاج کا پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مردوں میں بھی اس مزاج کا کوئی پیدا نہیں ہوا، عورتوں میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صورت ہو بہو میرے نبی کی طرح، سیرت ہو بہو ان کے بابا کی طرح، سخاوت دیکھو تو ان کے بابا کی سخاوت یاد آ جائے، بولنے کے نپے تلے جملے سنو تو ان کے بابا کی یاد آ جائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سخاوت معاف کرنا انداز سب اپنے ابا کی طرح تھی، بالکل باپ کی شبیہ تھی، باپ کی شبیہ تھی۔ لیکن آئیے ایک بات سنیے، بہنیں اگر سن رہی ہو تو ان کی خاص توجہ، عورتیں اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنا لیں اپنے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہم جرائم پر قابو پا سکتے ہیں۔ آج شوہر کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، فون اٹھاتی ہیں، موبائل تو سب کے پاس ہے ہی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ، اور سیدھا ماں کے یہاں آج ہمارے گھر میں دوا نہیں آئی اور ایسا ہو گیا، ساس نے یہ کہہ دیا، ننن نے یہ کہہ دیا، یہ ایسا ہو گیا وہ ایسا، پھر ادھر سے بیٹی چارج کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا کرو، یہ کرو، جو بھی اس چیز ہوتی، اس سے گھر بگڑتے ہیں۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ شوہر کے گھر کی باتیں شوہر کے گھر ہی میں بھول جائے اور ماں کے گھر کی باتیں ماں کے گھر میں بھول جائے۔
اور یہ جو ہم اپنے داماد سے لڑنے کے لیے اتنی بہادری دکھاتے ہیں نا، اور داماد اپنے سسر سے لڑنے کے لیے جو بہت بہادری دکھاتا ہے نا، اس سے گھر بگڑتے ہیں۔ اس وقت تو بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ اگر کسی کا باپ فیکٹری کا مالک ہے تو اس کی بیٹی کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے۔ میرا باپ کی فیکٹری ہے، میرے باپ کے کارخانے ہیں، میرے باپ کے کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن میں تم سب کو کہتا ہوں کہ کیا سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا بھی دنیا میں کوئی مالدار دیکھا ہے؟ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی تھی جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنے کا حق تھا جنت میرے باپ کی ہے، جس کو جچتا تھا یہ کہنا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنا جچتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کے باپ کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو، ایسے بابا کی بیٹی ہے فاطمہ۔ جملے پہ توجہ کرنا، جس کے بابا کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو، اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اور میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے، کہتے یا رسول اللہ، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، جس کی گلی کی یہ شان ہو، اس کی شہزادی کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کی چوکھٹ کا یہ عالم ہو، اس کی شہزادی کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات اور عرض کروں، جب بھی ہم سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو عورتوں کے دماغ میں ایک تصور آتا ہے، فاطمہ مطلب کوئی بوڑھی عورت ہوگی، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اس کی کمر معاذ اللہ جھک گئی ہوگی، ایسی بوڑھی ہوگی کہ عمر کی وجہ سے بوڑھی عورتوں کی جیسے کمر جھک جاتی ہے ایسا ہوگا، اور اس کے بعد بال سفید ہو گئے ہوں گے۔ تو بڑھاپے میں تو نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہوں، سیدہ فاطمہ کسی بوڑھی عورت کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ دماغ میں ہے تو غلط فہمی دور کر لیں۔ سیدہ فاطمہ کا ٹھیک 28 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا، یعنی یہ جتنی بھی بزرگی اور طہارت اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، یہ عین جوانی اور شباب کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے جوان عورتیں سمجھ لے کہ یہ سیدہ فاطمہ نے تو بڑھاپا دیکھا ہی نہیں۔ ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اپنی عقیدتوں کی سماعتوں میں، اللہ نے ان کے بابا کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا، اور اللہ نے سیدہ فاطمہ کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا۔ بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کے بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کی شہزادی کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی بابا بھی بڑھاپے سے محفوظ اور شہزادی بھی بڑھاپے سے محفوظ، یعنی جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا مزاج ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عین جوانی کی زندگی ہے، عین شباب کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنا، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے دروازے سے سب نوازے جاتے ہیں۔ ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں غریب و مفلس ہوں، کچھ عطا کرے۔ تو آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب میری ہے، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ وہ دیہاتی لے کر جا کر کہتا ہے لوگو اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، محمد تو لوگوں کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اتنے مالدار بابا کی بیٹی، آپ بتائیں نا، لوگ 50 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ دیتے ہیں اور اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو جنگل بھر بھر کے بکریاں دی لوگوں کو، بن اور آج بھی دے رہے ہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج بیٹیوں کی اللہ اکبر خواہشات بڑھتی چلی گئی۔ آج بیٹیوں کی خواہشات اچھے کپڑوں، اچھے زیورات، اچھا مکان، اچھی بائک، اچھی کاریں، سجنے کے لیے بیوٹی پارلر، مہندی کے لیے کلبے، یہ ساری جو ہے وہ قناعت ختم ہو گئی اور یہ خواہشات بڑھتی چلی گئی۔ نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، بہنوں کی خاص توجہ۔ نتائج کیا ہو
ہو رہے ہیں, جب خواہشات بڑھ گئی, اب باپ پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے خواہشات کے لیے. بھائی پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے آبرو کا سودا کر رہی ہے. اللہ اکبر. شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی, ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں, ایسے علاقے میں ایسے نہیں ہوتے, لیکن چونکہ آواز ہماری پوری دنیا تک اللہ پہنچاتا اپنے کرم سے تو پوری دنیا میں تقریر سنی جاتی ہے. تو دنیا میں جہاں ضرورت ہے وہاں کے لیے بات, لیکن ویکسین تو کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے, شادی شدہ ہو کر بھی کسی اور کا ہاتھ پکڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جوڑے کو سب کچھ سمجھا, زیور کو سب کچھ سمجھا, لباس کو سب کچھ سمجھا, کپڑوں کو سب کچھ سمجھا, اچھے مکانات کو سب کچھ سمجھا, لیکن قوم کی بیٹیوں کو بتایا جائے جن کے لیے تاج محل بنا تھا, تاج محل آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, جن کو ہلدی اور چندل سے غسل دیا جاتا تھا آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے. لیکن وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا, آج اس سیدہ کا نام لیا جاتا ہے, محفل کے نعرے سے گونج جاتی ہے, لوگوں کے سر عقیدتوں سے جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں ہم اپنے نبی سے جتنا پیار کرتے ہیں, اللہ اکبر, ان کی اولاد سے ان کی خاطر اتنا ہی پیار کرتے ہیں. سیدہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں, اللہ اکبر, اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو اللہ اللہ لوگ حیران ہو جائیں, لوگوں کے سینوں میں آگ لگے حسد کی کہ مسلمان اپنے نبی کی شہزادی سے اتنی محبت کرتے, اور میرے نبی نے محبت کا حکم دیا. آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, اور جو اس سے محبت کر لے اس پر بھی جہنم حرام کر دی جاتی ہے. یہ سیدہ کی شان ہے. لیکن سنو اور غور سے سنو, میری بہنوں سے کہتا ہوں, مکانات کتنے بھی خوبصورت ہو ہمیشہ نہیں رہنا, دکانیں کتنی بھی اچھی ہو ہمیشہ نہیں رہنا, کپڑے کتنے بھی اچھے ہو ہمیشہ نہیں رہنا. سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک ایک مہینے چولہے نہیں جلتے تھے, لیکن اپنے ابا تک کو نہیں بتاتی تھی کہ بابا میرے گھر میں چولہا نہیں چلا. بابا کو نہیں بتا رہی, ساری دنیا وہاں مانگ رہی, بابا کو نہیں بتا رہی. یہاں تو بیٹیاں ایک ایک بات پہنچاتی ہے, اور چٹنی مرچی لگا کر کے, نمک مرچ لگا کر کے پہنچاتی ہے, بڑا بڑا کر کے پہنچاتی ہے. بیٹیوں کو چاہیے سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. تمہاری زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی, ایک نیا حسن آئے گا, ایک نئی خوبصورتی آئے گی. ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر مہینے بھر چولہا نہیں جلا. بابا کو تو نہیں بتایا, لیکن مولا علی کو بھی نہیں بتایا, اور نہ بتانے کی وجہ جنگ کی مصروفیات تھی. مولا علی جنگ کی مصروفیات میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ باہر ہی زیادہ تر وقت گزر رہا تھا, گھر آتے تھے مختصر رکتے تھے, کیونکہ جنگوں کی مصروفیات میں مولا علی کا بہت بڑا رول ہوتا تھا. آپ سب کو پتا ہے. ایک دن مولا علی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے سیدہ سے, سیدہ بھوک لگی ہے, گھر میں کچھ ہے؟ سیدہ کا جواب دے. بہنیں غور سے, آج کل آپ کہتے ہو نا کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے بیٹیاں بھاگ رہی, بیٹیاں فلمیں دیکھ رہی اس لیے بھاگ رہی, بیٹیوں پہ پہرے ہے پھر بھی بھاگ رہی ہے. یاد رکھنا, پہرے ایک نہیں 1 کروڑ بٹھا دو, پہروں سے کچھ نہیں ہوتا. باندھ کے رکھو, جیل میں رکھو, زنجیر میں رکھو, جو کرنا ہے وہی کریں گے. بیٹیوں کو باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹیوں کو پہرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹیوں کے ذہن اور فکر کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے شہزادی کی تربیت کیا کی ہے, جو ساری کائنات کو سنوارنے کے لیے آئے, اس رسول نے کیا انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت کی. جب مولا کائنات نے کہا سیدہ 1 مہینے کے بعد مصروفیت جب ہلکی ہو رہی ہے تو کہتے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے, بھوک لگی ہے, آدھی رات کے وقت بھوک لگی. سیدہ کہتی ہے, جواب سنیں, یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے. سیدہ کا جواب تھا میرے سرتاج
اللہ کی رحمت ہے اپنے گھر میں، اور اللہ کی رحمت سے توجہ، شکوہ نہیں ہے، اس میں بھی شکر ہے، اللہ کی رحمت سے 1 مہینہ ہو گیا اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے ہر رات پانی پی کر کے گزارا کیا ہے، اور حسنین کو سمجھا بجھا کر کبھی پانی پلایا، کبھی بکری کا دودھ پلایا، اور شہزادوں کو اس طریقے سے سلایا ہے۔ 1 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ مولا علی نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فاطمہ تم مجھے بتا تو دیتی۔ عرض کرتی ہے میرے سرتاج، آپ جنگ کی مصروفیتوں میں پریشان تھے نا، تو میں آپ کو دکھ کیسے دیتی، آپ کو مزید پریشان کیسے کرتی؟ یعنی ایک ٹینشن میں مبتلا ہے شوہر تو میں دوسرا ٹینشن کیسے دیتی؟ بس آپ کے ذہن پر کوئی دباؤ نہ پڑے اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اب آج آپ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ مہینے گھر سے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلایا اللہ کی رحمت سے۔ مولا علی کہتے ہیں اچھا تم نے مہینے بھر سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ 1 مہینہ کسے؟ یہ امام حسین کی امی ہے۔ حسین ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، اور پھر فاطمہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، سید الانبیاء جیسا بابا ہوتا ہے نا، اور خدیجہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، تب سیدہ فاطمہ جنم لیتی ہے۔ 1 مہینے سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے صرف پانی پہ گزارا کیا۔ رکو میں انتظام کرتا۔ آدھی رات ہو گئی، اب مولا علی انتظام کے لیے نکلے۔ غور سے سننا، علی یہ مرتضیٰ کی غیرت، 1 مہینے سے بیوی نے کچھ نہیں کھایا ہے، علی و مرتضیٰ انتظام کے لیے نکلے، اور انتظام کے لیے نکلے تو کسی سے قرضہ نہیں مانگ رہے ہیں، مارکیٹ میں آئے کہ کوئی کام ہوگا نا تو ذرا کام کر دو۔ اتفاق سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور وہ اپنا سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، تو مولا علی آئے، اجنبی لوگ تھے، انہوں نے مولا علی کو پہچانا نہیں، کہا یہ سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے آپ لوگ؟ کہا ہاں کوئی سامان اتارنے والا چاہیے۔ میں اتار دوں؟ کتنا دو گے؟ کہا یہ جوان اگر تو ہمارا سارا سامان اتار دے گا تو تجھے ہم 2 درہم دیں گے۔ مولا علی جس کے لیے خیبر اکھاڑ کے پھینکنا معمولی کام تھا، وہ سامان اتارنا کیا مشکل تھا، فوراً فٹافٹ سامان اتار دیا۔ کہا اچھا میں چلتا ہوں، تو انہوں نے 2 درہم دیا۔ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور اب 2 درہم ملے ہیں، 1 درہم مولا علی نے صدقہ کر دیا۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، دیکھ رہے ہیں 2 درہم ملے تو اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا، اور 1 درہم کا کچھ آٹا لیا، کچھ پنیر لیا، اور اس کے بعد کچھ گھی لیا، اور گھر پہنچے، کہا لو اس کی روٹی بناؤ، کھانا بناؤ۔ خدا کی شان، اتنا آٹا تھا کہ اس میں 3 روٹیاں بنی، 1 شوہر کو دے دیا، 1 سے آدھی آدھی کر کے دونوں شہزادوں کو کھلا دیا، اور 1 اپنی کنیز فضہ کو دے دیا، اور خود پانی پیا۔ یہ سیدہ کائنات ہے۔ جب مولا کائنات نے پوچھا اب تو آپ نے کھا لیا، سیدہ سے پوچھا 1 مہینے کے بعد روٹی کا انتظام ہوا، اب تو آپ نے کھا لیا؟ سیدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، 3 روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دیا، 1 کے 2 ٹکڑے کر کے حسن اور حسین کو دے دیا، اور کنیز بھی تو بھوکی تھی نا سرکار، تو میں نے 1 کنیز کو دے دیا۔ تو کہا پھر تم؟ تو کہا میں نے پھر پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ تاریخی جملہ مولا علی نے کہا تھا، فاطمہ تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں امام حسین کی قناعت کا یہ عالم ہے۔ اور جہاں تک کہ شان کی بات ہے تو شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، شان کیا ہے؟ سنو شان صرف ایک جملے میں، شان سنو کہ جنت میں ایک دن ایسا ہوگا، جنت میں ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو لگے گا کہ آج سورج نکلا۔ جنت میں چاند اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے چہرے خود 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے، سورج سے زیادہ روشنی وہاں پہلے سے
ہوگی، لیکن لوگوں کو ایسا لگے گا کہ آج جنت میں سورج نکلا، اس کی کرنوں کی وجہ سے جنت کا حسن بڑھ گیا، تو لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے فرشتوں جنت میں سورج تو نہیں ہے، یہ سورج نکلا کہاں سے کہ جنت کی روشنی اور بڑھ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا، آج علی اور فاطمہ جنت کے جھولے پہ بیٹھ کے جھولا جھول رہے تھے، دونوں نے مسکرایا تو ان کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلی جس سے جنت کا حسن اور بڑھ گیا۔ جن کے مسکرانے سے جنت کا نور بڑھ جائے اسے علی اور فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حسین کے والدین ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور نہیں کچھ پڑھتا، امام حسین کی طرف آتا۔ امام حسین، جس امام حسین کا ذکر لے کے بیٹھے ہو، آج میں ان کی زندگی پیش کروں۔ نمبر 1، پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کر گھٹی دی۔ میں اس پہ بہت بول چکا ہوں، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ، جس کو سننا ہے وہ تفصیل میں ادھر جائے، صرف کڑیاں جوڑ رہا ہوں، ابھی اس کی فضیلت نہیں بیان کروں گا، ورنہ نبی کا لعاب اگر چھوٹا، اتنا سا لعاب جابر کے گھر کے آٹے میں چلا جائے تو پورا مدینہ وہ روٹیاں کھاتا پھرتا ہے، پورا مدینے کے سارے لوگ لشکر بھی کھا جاتے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہوتا ہے نا۔ سوکھے کنویں میں چلے جائے تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، خالی کنویں میں چلے جائے تو 1400 سال کے بعد بھی کنویں میٹھے کے میٹھے رہتے۔ نکال کر ڈالو تو یہ کرم ہے، اگر نبی جس کو پوری زبان منہ میں ڈال کر کے چسا دے تو پھر اس پر کتنا کرم ہوگا۔ امام حسین کے اندر بھرا کیا تھا؟ میرے نبی نے زبان چسائی، پھر اس کے بعد پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے بہت پیار کی۔ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، میرے آقا امام حسین کا گلا چومتے تھے کبھی کبھی، تو سیدہ نے پوچھا بابا آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ بچوں کے گلے تو نہیں چومے جاتے؟ آقا فرماتے فاطمہ جب یاد آتا ہے نا کہ دین بچانے کے لیے اس گلے پر تلوار چلے گی، یہ گلا کاٹا جائے گا، تو اس گلے پر پیار آتا ہے اور میں اس کا گلا چومتا ہوں، میرے لال کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کی عمر صرف 7 سال کی تھی تب رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ 7 ساڑھے 7 سال ہی کی عمر تھی کہ ان کی امی سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے پوری جوانی اور شباب جو گزارا اپنے والد کے ساتھ، مولا علی کے خاص شاگردوں میں امام حسین ہے، بہت علم تھا۔ امام حسین کی علمی صلاحیت گم ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام علی مقام نے اتنا علمی سرمایہ چھوڑا کہ لوگوں نے امام حسین کے نام سے پوری تفسیر اور امام حسین کے نام سے حدیثوں کی کتابیں جمع کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا سمجھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں، امام حسین کے شاگرد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شاگرد ہے امام ابن شہاب زہری، اور شہاب زہری کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری۔ اب بتاؤ جب پوتے شاگرد و بخاری کے علم حدیث کا یہ عالم ہے تو زہری کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور زہری ایسا ہے تو امام زین العابدین کا علم کیسا ہوگا؟ اور جس نے زین العابدین کو عالم بنایا وہ امام حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس طرف جاتے نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ امام حسین نے پوری جوانی پھر جنگوں میں شریک ہوئے، بہت جنگیں لڑی، بہت بہادر تھے امام حسین۔ میں نے کہا نا اشارے دیتے جا رہا ہوں، کبھی امام حسین کی بہادری کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کسی عالم سے کہنا وہ بتائیں گے، یا کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں امام حسین کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہادر تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو اپنے بابا کی خیبر کی یاد تازہ کر دیتے تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو حنین کی یاد تازہ کر دیتے تھے امام حسین۔ اور کربلا میں خود آپ دیکھ لیں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ سوانح کربلا کے اندر جو آخری جنگ کا منظر لکھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا۔ 3 دن کے پیاسے دوپہر تک 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، پھر بھی یزیدی جو ہے امام حسین کو میدان میں شہید نہیں کر سکے۔ امام نے جب تک سجدہ نہیں کیا وہ امام کو شہید کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہ امام حسین کی بہادری کا عالم ہے۔ امام حسین کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں معرفت ہی نہیں، کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو بہرحال اب میں امام حسین کا کردار پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، امام حسین کا کردار پڑھ کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں، کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں۔ نمبر 1،
پہلا خطبہ امام حسین کا 9ویں محرم کو ہے، دوسرا خطبہ امام حسین کا جنگ شروع ہونے سے پہلے 10ویں محرم کو ہے، اور تیسرا خطبہ امام حسین کا 10ویں محرم کو اپنی شہادت سے پہلے کا ہے۔ اور تینوں خطبوں کے اندر آپ دیکھیں، توجہ کرنا، اب بہت خاص بات آتی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ میری گفتگو کا آخری کا حصہ ہے، جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ نوجوانان جنت کا سردار کربلا کے اندر 3 خطبے دیتا ہے، اور تینوں خطبے سیم ہیں، ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ نمبر 1، امام حسین کہتے ہیں تم میرا خون کیوں چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو، تم مجھے شہید کرنا کیوں چاہتے ہو؟ پھر امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یعنی حجت تمام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اب اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، فرماتے ہیں روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں خبر کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو انس ابن مالک موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، ام المومنین ام سلمہ موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی فضیلت بیان فرمائی، اپنا نسب بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب اپنا کردار بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو وہی انداز ہے۔ جب میرے نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین نے وہی دہرایا۔ دشمنوں، ایک بات یاد رکھنا، دشمن کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا۔ دشمن جب دشمنی پر آئے تو کسی کو کچھ بھی کہے گا، لیکن یہ امام حسین کے کردار کی پختگی دیکھو۔ امام حسین کہتے ہیں یہ 22,000 کا لشکر جو کچھ قتل ہو گیا تھا، 9ویں کو تو سبھی موجود تھے، 10ویں کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی موجود تھے، لیکن ان کی شہادت سے پہلے بہت سے کٹ چکے تھے، لیکن بہرحال 2 خطبوں میں تو سب موجود تھے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کس سے؟ بھائیو، دوستوں سے منقبت لکھوانا آسان ہے، لیکن دشمنوں کو پوچھ رہے ہیں کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ دشمن لڑنے کو تیار ہے، مگر دشمن میں ہمت نہیں ہے کہ الزام کے طور پر بھی کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ یعنی کردار اتنا مضبوط تھا کہ دشمن بھی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اتنے سچے تھے کہ دشمن الزام لگانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ امام کہتے کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی کسی کا قتل کیا، ناحق قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا ناحق مال کھایا؟ یہ امام حسین اپنے کردار کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ حسینیت، اصل حسینیت یہ ہے کہ دشمن بھی امام حسین کے کردار پر انگلی نہ رکھ سکا۔ اے حسینیوں، آج اپنے کردار میں کتنا جھول ہے، وہاں دشمن بھی کردار پہ انگلی نہیں رکھ پا رہا ہے، اور ہمارے کردار سے ہماری بیوی بھی مطمئن نہیں ہے، اتنا جھول ہمارے کردار میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارا سگا بھائی، ہمارا باپ ہمارے کردار سے مطمئن نہیں، ہم حسینی کہلا کر کے ہم پورے یزید کے کردار کو زندہ کرنے میں لگ گئے۔ ہمارے محلے کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے، شادیوں میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھنگ، چرس، نشے کی گولیاں، MD پاؤڈر، پتہ نہیں کس کس نام سے مسلم معاشرے میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نشہ کون کرتا تھا بھائی؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھو، ابن اسیر کو اٹھا کے پڑھو، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھو، علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھو، اور نہیں اتنی جو وہ پرانی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لو، خطبات محرم پڑھ لو۔ یزید جب سوتا تھا تو اس کے سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ امام حسین کی زندگی میں تو جھوٹ نہیں تھا، اور آج آپ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ امام حسین تو نشے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور آپ
शादियों में रत जगहों के मौके में नशा तकसीम करते हो। बहुत माफी के साथ कहता हूं पाली वालों, बुरा मत मानना, जो इमाम हुसैन का शरबत पीता है उसके बाद भी वो नशा करता है। जो शरबत हुसैन पिए उसे शराब से क्या ताल्लुक, और अगर वो शरबत हुसैन पी कर भी शराब और नशे से अपना रिश्ता जोड़ रहा है तो बड़ी माजरत के साथ मैं उसको यजीदी तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जो दुनिया में जिसके किरदार पे चलेगा, कयामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जिसके साथ जिसके किरदार के साथ, अपने किरदार को चेक करो। हुसैनी बनते हो सिर्फ शरबत वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ खिचड़े वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ कड़े पहनने वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ नारे बांधने वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ नारे लगाने वाले। ना कड़े से कोई हुसैनी बनता है, ना नारों से कोई हुसैनी बनता है, ना नारों से कोई हुसैनी बनता है, और ना सिर्फ शरबत और खिचड़े से कोई हुसैनी बनता है। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है। हुसैनियत किरदार का नाम है, हुसैनियत अफकार का नाम है, हुसैनियत नजरियात का नाम है, हुसैनियत जो एक मसलक का नाम है, हुसैनियत एक फिक्र का नाम है, हुसैनियत एक कल्चर का नाम है, हुसैनियत एक तहजीब का नाम है, हुसैनियत एक तदब्बुर का नाम है। आओ आओ, हुसैनियत क्या है? अल्लाह अकबर। नशा करना हुसैनियत नहीं है, नशे के खिलाफ खड़े होना हुसैनियत है। अब मुझे बताओ, अगर पाली के अंदर कोई नशा करता है तो वो भी मरने के बाद यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो, और अगर कोई नशा बेचता है तो वो भी यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें डर नहीं लगता? यजीद जैसे मरदूद पलीद के साथ कयामत में उठोगे तो क्या उनके नबी के इमाम हुसैन के नाना जान की शफाअत तुम्हें मिलेगी? इमाम हुसैन की शफाअत तुम्हें मिलेगी? मौला अली की शफाअत तुम्हें मिलेगी? सिद्दीक अकबर की शफाअत तुम्हें मिलेगी? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी कौम के जवानों, आका ने तो यहाँ तक फरमाया, जिसने दुनिया में नशा किया मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। क़यामत के दिन जब वो मुझे आवाज़ लगाएगा, पुकारेगा, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत करे, तो मैं अल्लाह से कहूँगा, ए अल्लाह ये नशा करने वाला मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं है। हुजूर फरमाए, इसको फ़क़ीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। बताओ, कयामत के दिन अल्लाह के रसूल अल्लाह से अर्ज़ करेंगे, मौला ये नशेबाज लोग मेरी शफाअत के हकदार और मुस्तहिक नहीं है। उस वक्त तुम कहाँ जाओगे? बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक लिखा, जो दुनिया में नशे करते हैं मरने से पहले उनका ईमान छीन लिया जाएगा और वो काफिर होके मरेंगे। इसका खतरा है, इसका डर है। नशे से मिलता क्या है? कहते टेंशन हुआ तो नशा कर लिया, नहीं, अपना काम नहीं नशा करना। मेरे जो नौजवान नशा करते हैं, एमडी का किसी, आज वो तौबा करे, मेरे कहने पे नहीं, इमाम हुसैन के नाम पे तौबा करे कि हुसैनियत नशे को खत्म करने का नाम। नशे से तौबा करो, नशे का खात्मा, और अपनी अपनी अहमियत जानो। मेरी कौम के जवानों, तुम बहुत कीमती हो। मेरे जवानों, तुम बहुत कीमती हो, तुम उम्मत का सरमाया हो। करबला में जितने लड़े थे सब जवान थे। अरे तुम नशा करोगे तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करोगे? तुम नशा करोगे तो अपने बच्चों को कैसे पालोगे? तुम नशा करोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे? अल्लाह के रसूल तो नशा करने वालों से इतनी नफरत करते हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अगर नशा करने वाले तुम्हारी महफिल में आए, उनको बैठने के लिए जगह भी मत दो। जो नशा करने वालों को बैठने के लिए महफिल में इज्जत की जगह देते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा। यजीद वो था जिसने सफरे हज में भी नशा किया है। इसलिए नशे से निकलो। आज मुस्लिम माशरे के अंदर नशा और नशे के साथ हराम कारोबार मुस्लिम माशरे में कितना बढ़ रहा है। हराम कारोबार कितना बढ़ रहा है मुस्लिम माशरे में। सूद के धंधे मुस्लिम माशरे में आम हो रहे हैं। बड़े बड़े हाजी नमाजी कहलाने वाले, इल्ला माशाअल्लाह, हर साल हज को जाने, उम्रा को जाने, ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं, वो चोरी चोरी जो है सूद के कारोबार करते हैं। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो एक दिरहम हराम का खाएगा 1000 साल तक के वो जहन्नम में जलाया जाएगा। एक दिरहम, दिरहम क्या, आजकल दिरहम खत्म हो गया, बल्कि यूं कह ले, एक लुकमा जो हराम का खाएगा वो 1000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा।
حرام کاروبار کرتے ہیں مسلمان، حلال کی طرف آؤ۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، پتہ نہیں میں نے کہیں بیان کیا یا نہیں کیا، مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، سن لے۔ امام حسین کی تربیت، امام حسین کی تربیت، بہنیں بھی سن لے، امام حسین کی تربیت۔ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے کربلا میں، اور شہید ہو گئے تو آپ کو پتا ہے کہ ننھے علی اصغر کو بھی 6 مہینے کے بے گناہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا، شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کو شہید کیا، امام قاسم کو شہید کیا، اونو محمد کو شہید کیا، امام حسین کو بھی سب کو، اور صرف شہید نہیں کیا، آپ سن چکے، میں دوہرا نہیں رہا ہوں، صرف اس واقعے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جو بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو سن لیں۔ صرف شہید نہیں کیا، ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے، اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان شہیدوں کی لاشوں کو کچلا۔ غور کرنا، کربلا آسان نہیں، اور یہ کربلا کی جو داستان ہے نا، یہ گڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آئین قیامت میں استاد زمن نے لکھا ہے، جس کی تصدیق کی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے۔ سوانح کربلا صد الافاضل نے لکھا ہے، اور جو ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جلال الدین سیوطی ہو، علامہ ابو الحسنات ہو، یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے لکھا یہ جو داستان میں پیش کر رہا ہوں، اور اتنے مجموعہ نچوڑ کر تھوڑا محسوس کر لو کربلا کو۔ کربلا بچوں کا کھیل نہیں، شہادت کے بعد یعنی مرنے کے بعد تو کافر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں یار، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو نبی کی آل سے دشمنی کتنی تھی، اور کس طرح دنیا ان کے دل و دماغ میں چھا گئی تھی کہ شہادت کے بعد ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے مقرر کرتے، اور ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپ سے کچلتے، خیموں کو آگ لگا دیتے، جھولا تک لوٹ کے جاتے، نیچے سے بسترا تک چھین لیتے ہیں بیمار کا، کٹی پٹی لاش ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب خود فرماتی ہے، میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دی، کہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جاتی۔ آج کربلا کو محسوس کرو، دین کی اہمیت نہیں ہے نا آپ کے دل و دماغ میں؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، مسلمان کہلا کر کے کبھی سوچا یہ دین بچانے کے لیے آل رسول نے قربانی دی تھی، ان کو کمی کیا تھی؟ ارے آج 1450 سال کے بعد سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ میں امام حسین کے ہاتھ نہیں چومے جاتے ہوں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا، ملک شام میں رہنے والے ایک شخص نے، کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اگر میں حسین سے ملاقات کروں تو میں کیسے پہچانوں کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، پوری مسجد میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہی حسین ہوگا، اور جس کے آگے پیچھے سب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کا لوگ احترام کر رہے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کی لوگ تعظیم کر رہے ہوں گے یہ حسین ہوگا۔ یہ پہچان بتائی، جو ادب اور تمکنت کے ساتھ جس کے پاس جمگٹا لگا ہوگا غلاموں کا وہ حسین۔ اتنی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کے ریگزار پر جب خاندان لے کے پہنچے، کیا مفاد تھا؟ مفاد کیا تھا؟ صرف دین کی حفاظت۔ آج ہم حسینی ہو کر امام حسین کے مشن میں کتنا ساتھی بن رہے ہیں؟ ہم بن رہے ساتھی؟ ہمیں کوئی احساس ہے؟ کھا رہے پی رہے مزہ کر رہے، کوئی دین کا احساس ہے؟ دین بچانے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا تک جاتے ہیں، اور ہم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد تک نہیں آتے۔ ہم کون سے حسینی بھائی؟ ارے یزید کے کردار کو زندہ مت کرو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ چھوڑ دو حرام، چھوڑ دو نشہ، شادیوں میں ڈی جے چھوڑو، دولت کے نشے پہ قدرت کو چیلنج کرنے والوں، اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔
اگر جوانی کے نشے میں حرام کام کر کے قدرت کو چیلنج کرو گے تو دیکھ لو بڑے بڑے پہلوانوں کو بیمار کر کے اس نے بستر پہ ڈال دیا ہے. یاد رکھنا جوانی میں پاپ کرنے والوں کا بڑھاپا بہت دردناک آتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں جوانی میں جو پاپ کرتے ہیں بڑھاپے اتنا بدترین اللہ مسلط کرتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں تو کوئی بھیک دینے والا نہیں رہتا. آپ کو پتا ہے شمر بھیک مانگتا تھا تو کوئی اس کو بھیک دینے والا نہیں. اپنے علماء سے پوچھو یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. کسی کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا, کسی کا چہرہ کتے کی طرح ہو گیا, کسی کا چہرہ جل کے کالا ہو گیا, اپنے آپ کالا ہو گیا, کسی کا منہ لٹک گیا, کسی کو پانی کی بیماری لگ گئی. یہ یزیدیوں کا انجام ہوا. اچھا انجام نہیں ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کو زبانی طور پہ تم چیلنج نہیں کر رہے ہو, میں جانتا ہوں, لیکن کردار اتنا پاپی کر دیا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. اپنے موبائل کو چیک کرو, خود چیک کرو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سب کے سامنے متقی بننے والوں اپنا موبائل کبھی چیک کیا کتنی گندگی بھر کے رکھی ہے. اپنے گھر کے اندر کا ماحول دیکھو. ہمارے گھر کے اندر ہم بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ماں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. جس مذہب نے کتے پہ ظلم کرنے سے منع کیا اس مذہب کے ماننے والے بیوی پہ ظلم کرے تو ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکے تو شیطان کو بھی گالی مت دو. جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے وہ مذہب کے ماننے والے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے. کون سی حسینیت. میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرنے لگا ہوں. دین بچانے کے لیے وہ کربلا میں آئی تھی, محسوس کر لو. اور کتنی مصیبت اٹھائی. میں بس کوئی میں نوحہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ان کی مصیبت ذکر کر رہا ہوں تاکہ تم احساس کرو دین کتنی مشکلوں سے پھیلا بھی ہے اور دین مشکلوں سے بچا بھی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے, ابن جریر نے بھی لکھا ہے, کیا کہتی, ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی, اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھائے. کبھی سوچتا ہوں کہ آج 1450 سال کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں. ان سیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہوں گے. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سیدہ زینب فرماتی سیدانیوں کے سید زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا. اور کس ظلم کے ساتھ؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو, بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو. کیوں؟ کیونکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی اور چھوٹے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف ہوگی. اس طرح سے امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا اور توق ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں نکیل پکڑائی, تم لے کے چلو. امام زین العابدین کہتے بیماری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا. جب میں نکیل پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تو چابک برسائے جاتے تھے. بالآخر چلنے کے قابل نہ رہا تو مجھے بھی اونٹ کی ننگی پیٹ پہ بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب نے کہا ظالموں تم ہماری کچھ سنتے تو نہیں, اتنا تو سن لو کہ جب کربلا سے تم ہمیں کوفہ لے کر کے جا رہے ہو تو ان لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو نا جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہیں. آخری مرتبہ ہم اپنے پیاروں کا دیدار کر لیں. مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل چکی تھی, ان لاشوں کو دیکھا تو ماتم نہیں کیا, بال نہیں نوچے. کیا کیا؟ نعت پڑھی. نعت, وہ نعت ابھی بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے. کیا نعت پڑھی؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا محمد
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آسمان سے آپ پر درود نازل کرے۔ اے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود نازل کرے۔ آج اپنے حسین کا حال دیکھیے، کربلا میں کیسے کٹا پٹا پڑا۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی قبر میں لٹانے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ آج آپ کا حسین کٹا پیٹا لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے آقا، اس کی لاش پر گرد و غبار پھیل رہی ہے۔ نانا جان، آپ بھی آ کر کے یہ منظر دیکھیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ نعت پڑھی تو اپنی اور بیگانے سب رو پڑے۔ ظالموں کو یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسا پلٹ جائے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جلدی لے کے چلو۔ اور پھر ظالموں نے کوفہ میں بازار میں گھمانے کا پلان بنایا کہ نبی کے گھر کے لوگوں کو بازار میں گھمائیں۔ اب یہاں آ کر کے میں جو آخری بات کہنے چلا تھا، اس میں ایک بات اگر اجازت دے تو ایڈ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمائے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے شہادت میں جتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمانے سے ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ اس کو سن لو بہنوں کی توجہ۔ آپ تک تو نہیں بولوں، میں دو باتیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں نا؟ اگر کر سکتا ہوں تو ہاتھ اونچا کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس گھر کی عورتیں کبھی بازار میں خریدی کرنے نہیں گئی تھی، جب میں ملک شام گیا مجھے یہی یاد آیا تھا کہ وہ کبھی بازار خریدنے نہیں گئی تھی۔ جب نبی کی بیٹیوں کو بازار میں وہ لے کر گئے، ان کے دلوں پہ گزری کیا ہوئی۔ بہت غیرت مند بیٹیاں تھی نبی، بہت غیرت مند، کتنی غیرت مند بیٹی تھی نبی۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی۔ یہ نبی کی بیٹی زینب، آپ ان کی قربانی کو محسوس نہیں کر رہے ہو بھائی؟ میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑ کر اہل بیت پوچھیں گے، ظالموں، ہم نے قربانیاں دی تھی، تم نے تو صرف اس کو نیاز اور فاتحہ اور کھٹائی اور شربتوں پر تول دیا۔ میں نیاز فاتحہ کا مخالف نہیں ہوں، نیاز فاتحہ کرو، لیکن قربانی پہلے محسوس کرو نا۔ کبھی سوچو نا کہ زینب کی جگہ تمہاری اور میری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ تو سوچو نا۔ ہماری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان ہے سیدہ زینب، ہماری ماں کی عظمتیں قربان ہے سیدہ زینب۔ کبھی سوچا حسین کی یتیم شہزادی سکینہ کی بجائے میری تمہاری بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوئی بازار میں گھمائے تو ہمارے دل پہ، اور اس دن رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن سیدہ فاطمہ کے دل پہ۔ ان کی احتیاط سن لو تو آپ کو محسوس ہو جائے۔ میں کوئی مرثیہ نوحہ پڑھنے نہیں بیٹھا، نہ میں اس کا قائل ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں، محسوس کرو کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ نانا کو سلام کرنے نہیں جاتی تھی۔ وہ سیدہ زینب جب نانا کو سلام کرنے کو دل چاہتا تو اپنے بابا سے کہتی، بابا آج میں نانا کو سلام کرنے جاؤں گی۔ تو مولا علی اپنی بیٹی کو کس شان سے لے جاتے تھے نانا کے مزار پر۔ ایک بہت بڑی محقق عورت گزری ہے مصر میں، جس کو بنت النیل کہا گیا ہے، بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہے، جب رات کی تاریکی میں سیدہ زینب اپنے نانا کی مزار پر سلام کرنے جاتی تھی، کس انداز سے جاتی تھی؟ آگے مولا علی چلتے تھے،
दाईं तरफ इमाम हसन, बाईं तरफ इमाम हुसैन और पीछे उनके शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। चारों तरफ से ऐसा घेरा बनता था। तब आधी रात के बाद अपने नाना को सलाम करने मज़ार पर सैयदा ज़ैनब जाती थी, और जब नाना के मज़ार पर पहुंचती थी तो मौला अली मस्जिद के खादिम से कहते थे, सारे चिराग बुझा दे। मौलाए कायनात मस्जिद के खादिम से कहते थे, सारे चिराग बुझा दे। खादिम कहता, मौला आप मस्जिद में आए, मज़ार रसूल पे आए, मैं कैसे चिराग बुझा दूं? तो मौला फरमाते, अकेला नहीं आया, अपनी बेटी ज़ैनब को साथ में लेकर के आया हूं। सारे चिराग बुझा के अंधेरा कर दे, ताकि अगर अचानक कोई नबी को सलाम करने आए तो अजनबी मर्द की नजर मेरी ज़ैनब के वजूद पर न पड़ने पाए, इसलिए सारे चिराग बुझा दिए जाए। जिनकी गैरतों का आलम ये था, जिस वक्त तो उनको बाजार में लेके जाया गया हो, उनके कलेजों पे क्या छुरी गुजरी होगी, आप महसूस करें ना जरा। ये दीन बचाने के लिए कुर्बानी दी, ये सुन्नियत और मसलक। आज आपको कोई अहमियत नहीं, नमाज छूटती है छूटती रहे, रोजे छूटते छूटते रहे, नशा करो फिर भी हम जन्नती। ऐसी सस्ती जन्नत नहीं है, ये दीन बहुत कीमती है। कुर्बानी के बाद अपने पास आया। फिर क्या हुआ, वही बस एंड अप कर दूं उसी बात पर। ऐलान हो गया कूफा में। उन्होंने ये ऐलान नहीं किया है कूफा में कि आले रसूल को काट डाला, आले रसूल को मार डाला, ये नहीं। उन जालिमों ने, झुट्टों ने झूठ बोला, कहा कि डाकुओं को जो जंगलों में लोगों के काफिले लूटते थे, हमने उनको मार डाला, बाकियों को काट डाला। उनके कटे हुए सर ला रहे, उनके बच्चों को भी ला रहे। तमाशा देखना है डाकुओं का तो आ करके देखो। अस्तगफिरुल्लाह, याज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। नबी के शहजादों को नमाज में जिन पर दुरूद पढ़ा जाता है उनको डाकू का। नबी के जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ा, नबी जिनको सलाम करे, खुदा जिन पे सलाम नाज़िल उनके। लेकिन बहरहाल कोफा में औरतें छतों पे चढ़ गई। गौर करना, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द रस्तों में फिकर गए, कौन डाकुओं के सर आ रहे, कौन डाकुओं के सर आ रहे। इधर बीवियों को बांध दिया गया, उन्होंने अपने सर छुपा दिए, अपने चेहरे छुपा लिए। कोफा की औरतों ने आपस में बातें की, अरे अरे डाकू मुजरिम थे ना, डाकू की औलाद थोड़ी मुजरिम थी, वो कैदी है। और मौला अली ने फरमाया कि कैदी को सदका दिया करो, उससे मुसीबत टलती है। उनके बच्चे कैदी होकर आ रहे, चलो सदका तैयार करो ताकि सदका दो। पहचाना नहीं लोगों ने, पहचाना नहीं, क्योंकि बीबियां अपने चेहरे को छुपाई हुई थी, ऊँटों की नंगी पीठ पे। ऐसे में कोफा की औरतें रोटी और खजूर फेंकती गई, सदका 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 सदका। सैयदा सकीना को भूखे रहे रहे 7 या 10 दिन का अरसा बीत गया था। जैसे रोटी सैयदा सकीना की गोद में गिरी, 7 साल की सकीना की गोद में रोटी गिरी, तो सकीना ने कहा, पुप्पी अम्मा, नाना का फरमान है ना कि सदका आले रसूल पर हराम है। इमाम हुसैन की तरबियत देखो, घर का माहौल देखो। पुप्पी अम्मा, नाना का फरमान है कि आले रसूल पे सदका हराम है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद ये हराम सदका आले नबी पे हलाल हो जाता है? सैयदा ज़ैनब गरज कर बोली, ए कूफा की औरतों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हमें पहचानो, हम आले रसूल हैं, हमारा सदका लोग खाते, हम लोगों का सदका नहीं खाते। और सैयदा सकीना का, बेटी सदके को हाथ न लगाना, क्योंकि नाना ने हम पे हराम, जो नाना ने हम पे हराम कर दिया हम उसको नहीं खाते। अब आपसे पूछता हूं, सदका सिर्फ आले रसूल पे हराम है, लेकिन दूसरे गरीबों के लिए तो हलाल है ना?
बोलो सदका पाक है, सदका नापाक नहीं है। मेरी भाइयों मेरे बहनों, हुसैनियों का अंदाज 7 दिन 10 दिन की भूखी सकीना जब इतनी भूख के बाद नाना का हराम किया हुआ सदका नहीं खाती तो मुसलमानों तुम सूद कैसे खाते हो? वो सूद जो सूअर से ज्यादा बुरा है, वो सूद जो सूअर खाने से ज्यादा बुरा है, इसलिए कि सूअर भी हराम है और सूद भी हराम है, मगर फर्क ये है कि सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान किया। कैसे हुसैन? आओ हलाल कमाओ, हलाल खाओ, सूद का बाइकाट करो, ढोल ताशों का बाइकाट करो, डीजे का बाइकाट करो, हराम कामों का बाइकाट करो, इन सब चीज़ों से बचो। और अपनी ज़िंदगी, इमाम हुसैन ने नमाजें पढ़ी, इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े पे तिलावत की। हुसैनियों से मैं हाथ मत उठाना, लेकिन कहता हूँ आज से कितने दिन पहले कुरान हाथ में लिया था, कभी अपने आप में डूब के सोचो। वो कटा हुआ सर कुरान नहीं छोड़ता, और तुम 3 बार पेट भर के एक दिन में खाते हो, कुरान को कितनी बार हाथ लगाते हो? मोबाइल कितनी बार देखते हो, कुरान कितनी बार? अहले बैत तो कुरान कभी नहीं छोड़ते। सर जिस्म से अलग हो जाए, धड़ छोड़ सकता है सर, दुनिया छोड़ सकता है सर, कुरान नहीं छोड़ सकता। कटे हुए सर ने कुरान पढ़ा, बताया हम अहले बैत का ताल्लुक कुरान से नहीं छूट सकता। सर सजदे में रख के जान दे के बचाया, हम अहले बैत का ताल्लुक सजदे से नहीं छूट सकता। आइए ना असली हुसैनियत की तरफ आइए। मेरे जवानों, एक दिन मरना है, या तो तुम यजीद के साथ उठोगे क़यामत में, या तो इमाम हुसैन के साथ। तुम्हारे ऊपर है, नशा करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे, नमाज छोड़ोगे, औरतों पे पाप की नजरें डालोगे, जिना के अड्डों पे जाओगे, हराम काम करोगे, उठना तुम्हें यजीद के साथ है। कोई मुकर्रिर, कोई पीर, कोई आलिम, कोई खतीब चाहे आपकी जितनी हिमायत में खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं ये लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरे रसूल ने कह दिया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है। अब आप मुझे बताओ, मैं नबी की मानूं या मुकर्रिर लोग की मानूं, किसकी मानूं? तो याद रखो, इतने नादान मत बनो, एक दिन मरना है। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आएगी। अब तुम तैयारी कर लो, उठना किसके साथ है? अगर हुसैन वाले काम करोगे, मौला हुसैन के साथ उठोगे, और जो मेरे हुसैन बादशाह के साथ उठेगा, हुसैन तो ताजदार है जन्नत का, इंशाअल्लाह उन वो जन्नत में जाएंगे, हमें महरूम नहीं छोड़ेंगे, हमें भी अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। अब आप पर है, बताओ कितने लोग आज पंजतन के नाम पे तौबा करते हैं अपने गुनाहों से? हाथ उठा करके ऐलान करो इस मजमे में, कितने लोग सच्ची तौबा करते पंजतन के नाम पे? आज हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। कल मैंने बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पे हाथ उठवाया तो लोगों ने गुटके से तक तौबा कर ली। मौलाना बेनमाजीपन तो बेनमाजीपन है। वहाँ के जवानों ने कहा आज से हम आप देखें वो वीडियो अगर मिलेगी, उन्होंने गुटके से तक, हालांकि गुटके को हम हराम नहीं कहते, वो तो नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह, लेकिन बहरहाल नमाज बेनमाजीपन से कितने लोग तौबा करते? जरा आज हाथ उठाकर बताओ तो कितने लोग बेनमाजीपन से तौबा करते? पंजतन के नाम की बात है, मुझे कुछ नहीं कहना, उठाए ना थोड़ा सा, जरा सब भी तो देखे ना, हम भी तो देखे ना, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा अहले करम देखते, जरा हम भी तो देखे ना तमाशा अहले करम। बहुत नबी के नाम पे, आले नबी के नाम पे कुर्बानी देने की, वहाँ उठा के रखो, ऐसे नहीं, जब तक मैं ना कहूँ जरा उठा के, जबरदस्ती नहीं, जो वादा कर रहे वही उठाए, फिर हम भी देखे ना कितने हुसैनी है। हाँ कुछ हाथ अभी भी नीचे है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यही तो बात है ना, जब नारों की बात आती तो सब साथ चलते हो, लेकिन जब कुर्बानी की बात है, कितने लोग हाथ उठाते हैं नमाजी बनने के लिए पंजतन के नाम पे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे कर लो, अब हाथ नहीं उठाना। अल्लाह न करे अगर कोई हराम कारोबार करता है वो भी तौबा करे, हलाल को लाजिम पकड़े। अगर इमाम की महफिल में हलाल का वादा करोगे ना,
حرام سے جتنا کماتے ہو انشاءاللہ پنجتن کا صدقہ اللہ اتنا دے گا، حلال سے اس سے زیادہ کماؤ گے، اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ اور یاد رکھنا حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ سور حرام ہے، 12 سال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر کے دروازے پہ سور نظر نہیں آتا، کھیتوں کے اندر سوروں کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ بکری حلال ہے، 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، پھر بھی گھروں کے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، اور جنگلوں میں ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اہل بیت کا سچا عشق صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔